کو انگریزی بھی نہیں آتی. میں UMT میں تقریر کر رہا تھا ایک دفعہ, وہ انگریزی میں کنڈکٹ کرتے تھے, میں آئی واز سٹنگ دیئر ایز اے چیف گیسٹ, تو غلط انگریزی بول رہا تھا. میں غلط انگریزی بھی برداشت نہیں کرتا. میں نے کہا میاں بات سنو, تم یہ انگریزی میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ سر آئی بین انسٹرکٹڈ. تو میں نے کہا تمہیں یہ بھی انسٹرکشن دی گئی ہے کہ تم غلط انگریزی بولو, لاؤ مائک دو مجھے. میں نے کہا مجھے بتاؤ کتنے لوگ تمہیں انگریزی میں MPhil اور PhD کر رہے ہیں؟ خاموش. میں نے کہا بھائی میں نے بڑا ہی آسان سوال کیا ہے, کتنے لوگ انگریزی میں MPhil انگلش لٹریچر میں MPhil اور PhD کر رہے ہیں؟ تو 150 سے ہاتھ اٹھے ہیں, تو اس میں 100+ لڑکیاں تھیں. میں نے پوچھا آتی ہے انگریزی؟ سائلنس. میں نے پوچھا انگریزی آتی ہے؟ ایک بات سنائی دی, آتی ہے. میں نے کہا کلمہ پڑھ کے بتاؤ کبھی انگریزی میں خواب دیکھا ہے؟ تو آپ کو وہی زبان آتی ہے جس میں آپ خواب دیکھتے ہو, اور اس زبان پر پرائڈ لیجیے. آپ نے زبان کی غیرت کا سبق سیکھنا ہے تو سکھوں سے سیکھیے. آپ نے انسلٹ کیا اپنی زبان کو. یہ کوئی پرائڈ نہیں ہے کہ آپ کو اردو نہیں آتی. آپ کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ آپ کو اردو نہیں آتی. تو یاد رکھیے گا, جس آزادی کے لیے آپ چیخیں مار رہے ہیں نا, وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے زبان کی غلامی سے آزاد ہونا پڑے گا. ورنہ دنیا میں ایک مثال نہیں ہے کہ کسی ملک نے ترقی کی ہو اور اس نے کسی اور زبان میں کام کیا ہو. آپ جس دن اپنی زبان میں کام شروع کریں گے, اس دن آپ ترقی کے زینے پر پہلا قدم رکھیں گے. یاد رکھیں. چائنا چاہ دو, ترکی چاہ دو. ویسے خلیل صاحب میرا خیال ہے کہ تھوڑی بہت جو ہے انگریزی وہ بڑوں کو بھی سیکھ لینی چاہیے. وہ اس لیے کہ میرا ایک دوست ہے, اس نے بڑا دلچسپ واقعہ مجھ سے شیئر کیا کہ اس کی حال ہی میں شادی ہوئی اور اس کی اپنی بیگم سے اس دن لڑائی ہو گئی جس دن انہوں نے ہنی مون پہ جانا تھا. تو اس نے اپنی دادی سے گلا کیا کہ اس کو سمجھائیے. تو دادی کہنے لگی وہ تو انہوں چھڑ, تو میں نے ہنی مون دے نال آ جائے. اور اس فلم آئی ہے ہنی مون, دیٹس گڈ فار دیم. صاحب آپ ایک بہت خوبصورت گفتار رکھنے کے ساتھ ساتھ سماعت بھی اچھی رکھتے ہیں. میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں. میں سمجھا تھا تم ہو تو کیا اور مانگوں, میری زندگی میں میری آس تم ہو. یہ دنیا نہیں ہے میرے پاس تو کیا, میرا یہ بھرم تھا میرے پاس. یہ سب اشعار کسی اور کے کاپی پہ میں نے لکھے ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ایک دفعہ آپ اپنی آواز میں جو ہے بھول جانے کا ہنر مجھ کو سکھا دے گا, بھول جانے کا ہنر مجھ کو سکھاتے جاؤ. جا رہے ہو تو سبھی نقش مٹا دے گا. چلو رسمن ہی سہی مڑ کے مجھے دیکھ تو, توڑتے توڑتے تعلق کو نبھاتے گا. فقط میرے دل سے اتر جائیے گا, بچھڑنا مبارک. میں سمجھا تھا تم ہو تو کیا اور مانگوں, میری زندگی میں میری آس یہ دنیا نہیں ہے میرے پاس تو کیا, میرا یہ بھرم تھا میرے پاس تو مگر تم سے سیکھا محبت بھی ہو تو دغا کیجیے گا مجھے. خلیل صاحب میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ کچھ لوگ, خلیل صاحب میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس صرف پیسہ ہوتا ہے. واہ 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 واہ.
a very poor child, but I was a king. غریب وہ ہوتا ہے جو کم ظرف ہوتا ہے. آپ ظرف والے ہیں تو آپ سے امیر آدمی کوئی نہیں. آپ سے میں یار آڈیٹوریم میں سر کے ساتھ میں آتا ہوں. جس کو یہ پتا ہے نا برانڈ سے میں خوبصورت نہیں ہوتی, وہ ہے ظرف. نہیں بائک سر کی ہے نا. نہیں نا, وہ پوچھنی پڑتی ہے نا ان سے لینی پڑتی ہے. ان کو لے کے آیا ہوں بائک پہ سر کو. کہ خواتین مرد سے بہتر ہے. بہتر چھوٹا ہاں لفظ بائک پہ لے کے آیا ہوں. میرا لیب میں رکھ دو, کمپیوٹر چارجر وغیرہ. مرد تو گھاٹ پر بیٹھا ہوا چور ہے. نہیں وہاں سے اٹھا کر میری اپنی میرا معاشرہ میری عورت کی وجہ سے چلتا ہے. یار تو عقل کا نہیں کام کرنا خدا دے بندے. بولو, آپ آگے بول رہے ہیں. میں آگے بول دیتا ہوں, یاد رکھیے گا. حیا اور وفا ہم نے عورت سے سیکھی. اور آپ کو میں بتاؤں, حیا اور وفا عورت کی پہلی خوبصورتی ہے. شکل بڑی دیر بعد آتی ہے یار. جب آپ شکلوں کی تفاوتیں کرتے ہیں تو خدا کھول کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ المصور ہے, اس نے کوئی تصویر پوری نہیں بنائی ہوئی. تو کیا ہے کہ آپ کو صرف ایک بات سمجھ, ہم نے آپ کو یہ اس طرح کی باتیں آپ کے کانوں میں ڈالتے ہیں کہ تو سب تو سنی. کہ ہم چالاک لوگ ہیں اس حوالے سے. زندگی میں ایک بات یاد رکھ لیجیے گا, پلے باندھ کے رکھیے گا, لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں, سب سے خوبصورت نہیں. میں اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں, اس کو غور سے سمجھیے. دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں, سب سے خوبصورت نہیں ہوتی. جس دن یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی, کوئی لونڈا آپ کو برگلا نہیں سکے. خلیل صاحب, خلیل الرحمان قمر کو کسی چیز سے ڈر لگتا ہے؟ اپنی بیوی سے اور سانپ سے. ان سب دونوں کا کوئی واقعہ تو سنا دیں ہمیں, جب آپ کا آمنا سامنا ہو. یار یہ تو کسی لوگوں نے سوشل میڈیا پہ پا دینا, تو سب سے پہلے وہ ایک دن مجھے پکڑ کے لے گئی, کہتی طرح ہے نا ذرا دنیا تو بڑا ولی تو سچا آدمی بنیا پھرنا ہے, تو دنیا جہاں دے جھوٹ بولنا تو میرے نال. میں کہ گل سن تو نہیں گل سن. بیوی نال جھوٹ بولنا شرعی طور پہ ثواب ہے. کہندی ہو کس طرح, کہندی ہو کس طرح. میں کہ اللہ کی قسم میں کلمہ پڑھ کے بھی تینوں گل دسانا تو مننی نہیں, تے تینوں ہوندا گناہ, تے میں جھوٹ بولنا تو مانتی نہیں, تینوں گناہ کوئی نہیں. جا تیری ذمہ داری میں اپنے سر تے پائی ہوئی. تو بیویوں کے پرابلم ہوتے ہیں. کیا ہے کہ لڑکی اور بیوی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ ایک امیجیٹ ٹرانسفارمیشن ہے. وہ میں نے کبھی کہا کہ ایک شوہر مرد ہو سکتا ہے, ایک مرد شوہر ہو سکتا ہے ایونچولی, لیکن ایک شوہر کبھی بھی مرد نہیں ہو سکتا. That is a permanent transformation. حجرہ لوسی میں سہاگ رات کو ایک مرد نما مخلوق اندر داخل ہوتی ہے, اور صبح ایک شوہر نما مخلوق باہر نکلتی ہے. اس کا مردانگی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ دیکھنے میں مرد لگتا ہے. وہ کہیں میں نے شادی کو بھی مجھے کس نے پوچھا شادی کیا ہے, تو یہاں جو سائنس کے اسٹوڈنٹ جن کو کیمیکل چینج کا پتہ ہے, تو میں نے کہا شادی ایک کیمیکل چینج ہے جس میں اجزائے ترکیبی واپس اپنی اصلی حالت میں نہیں آ سکتی. ان سب کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے, اور بچپن میں؟ یار یہ کوئی سوال نہیں ہے, نہ کر, اچھے سوال کر رہا ہے.
وہ سوال کر جس سے کچھ بات چیت ہو سکے اور کچھ سمجھ سکے لوگ. پیر صاحب آپ نے ترقی کی منزلیں بہت سی طے کی, دنیا کے بہت سے آپ نے ممالک گھومے, بہت اچھی اچھی آپ جگہوں پہ گئے. کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ کو اسلامی یونیورسٹی جانے کا موقع ملے گا؟ جب میری بھانجی کی شادی تم سے ہوئی نا, مجھے پتا چلا تم اسلامی یونیورسٹی بہارپور میں ہو, تو مجھے پتا چل گیا تھا مجھے ایک دن جانا پڑے. لیکن میں آپ کو I have to repeat it. I am in a romance today coming over here. رومانس کے سارے غلط مطلب نہ سمجھا جائے, کیونکہ آپ نے گلیمر, ماڈرنائزیشن, رومانس سب کو غلط ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو I am in a romance, still in a romance coming over here, I think. I love the romance. صاحب آپ نے بہت سے ایوارڈ جیتے, آپ کی بیوی تو آپ پہ فخر کرتی ہوئی. ہاں میں تو ہمیں گل تو سمجھ ایسے جب ہمیں ان کو جتیاں بھی پہلے گئی. میرے امی ابا مجھے مارا کرتے تھے لکھنے پر. I was a wonderful student. میں نے صرف میٹرک FCC میں ٹاپ نہیں کیا ہوا. تو I was a poor child and they used to bank on me کہ یہ پڑھ لکھ کے بڑا افسر بن جائے گا تو خاندان کو غربت سے نکال لے گا. تو میرے یہاں بلبلے تھے, اللہ کی دین تھی, اور میں لکھتا تھا, چھپتا تھا, غریب بچے کو پیسے آتے تھے. تو بہت مار پڑی مجھے, اور سب سے زیادہ لکھنے پر پڑی. تو ایونچولی میں نے لکھنا بند کر دیا. میں پڑھائی میں چلا گیا, بینکر ہوا. بیگم صاحبہ تشریف لائیں تو امی ابا کو 10 سے ضرب دیں, ملٹی پلائی میں مائی پیرنٹس 10, وہ میری بیوی بنتی. وہ ان کے زمانے میں اب شعر میں نثر تو نشست باندھ کے لکھنا پڑتی ہے نا, تو شعر تو آپ روک نہیں سکتے. تو میں کوٹلی آزاد کشمیر میں پوسٹڈ تھا, ان دنوں نیشنل بینک میں تھا. تو میں کوئلہ رکھتا تھا بیڈ کے نیچے, شعر ہو جاتا تھا تو میں جھک کے لکھ دیتا تھا فرش کے اوپر. اور وہ صبح پانی گرم کرنے جاتے تھے تو اتنی دیر میں آئی یوزڈ ٹو میک یوز آف دیٹ ٹائم, اور میں اس کو کاغذ میں لکھ کے تو لاہور فون کرتا تھا اپنے دوست کو, وہ شعر لکھوا دیتا تھا, پھر پرچی پھاڑ دیتا تھا. یہ میرا سلسلہ رہا. جب میں اللہ نے مہربانیاں کر دی, تو جب میں چوتھا لکش ایوارڈ لینے جا رہا تھا تو رو پڑی. بچوں کی طرح رو پڑتی ہے. میری ماموں کی بیٹی بھی ہے نا, تو مجھے کہتی ہے تو میرا نام کیوں نہیں لیتا اتنے. میں راستے سے بھلے لو کہ میں تیرا نام لے کے اتنے کی کہاں کہ میں تو مینوں منع کرنے سے تو میں تیری گل نہیں منی, تیز مریا میں شاعر بڑی بحث ہے. آخر I had to make a promise کہ okay, next time when I go to award I definitely pronounce your name there. It is all because of my wife. لیکن میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا, تو میں رات ساری پلان کرتا رہا کہ آج کل میں کیا کہنا ہے جا کے. تو ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اس سے پہلے کہ بیوی جھوٹا کہتی ہے کافی ہے, لوگ جھوٹا کہیں گے تو بڑی شرم آئے گی. تو میں نے نظم لکھی, وہ نظم آپ کو سناتا ہوں جس پر میرے ساتھ کیا ہوا. میری شہرت میرا ڈنکا, میرے اعزاز کا سن کر کبھی یہ نہ سمجھ لینا میں چوٹی کا لکھاری. میری شہرت میرا ڈنکا, میرے اعزاز کا سن کر کبھی یہ نہ سمجھ لینا میں چوٹی کا لکھاری ہوں. میں بزنس مین ہوں جانم, میں چھوٹا سا بیوپاری ہوں. میری عادت پہ برسوں سے جو مہنگے دام بکتا ہے, میری عادت پہ برسوں سے جو مہنگے